نیٹ ورک میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی پورے سسٹم کو بند کر سکتی ہے۔ اس وضاحت میں ہم اسپیننگ ٹری پروٹوکول کے ان زوردار ٹولز کو دیکھیں گے جو اس طرح کے مسائل سے بچاتے ہیں اور نیٹ ورک کو مضبوط بناتے ہیں۔ ایک آئیڈیل دنیا میں نیٹ ورک ٹریفک بالکل ویسا ہی چلتا ہے جیسا اسے چلنا چاہیے، بنا کسی رکاوٹ کے، مستقل اور بھروسے مند۔ ڈیٹا فوراً اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، سب کچھ پرفیکٹ۔ لیکن کیا ہو اگر صرف ایک ٹوٹی ہوئی کیبل پورے نیٹ ورک کو ڈاؤن کرنے کا سبب بن جائے؟ یہی وہ خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے ایس ٹی پی کے حفاظتی میکانزمز بنائے گئے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں نیٹ ورک کے سب سے اہم حصے کو محفوظ کرنے سے، یعنی کہ روٹ برج۔ یہ ہمارے ایس ٹی پی ٹوپالوجی کا سمجھیں دل ہے۔ ذرا اس سینیریو کو امیجن کریں، ایک نیا غیر معیار سوئچ نیٹ ورک سے جڑتا ہے اور فوراً ہی روٹ برج بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک حملے جیسا ہے جو پورے نیٹ ورک کی اسٹیبلٹی کو تہس نہس کر سکتا ہے اور ڈیٹا فلو میں مکمل کیوس پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہے روٹ کارڈ۔ یہ ایک فیچر ہے جو ہر پورٹ پر الگ سے انیبل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کام سمپل ہے، اس پورٹ کو کبھی بھی روٹ پورٹ بننے سے روکنا، جس سے ہمارے اصل روٹ برج کی پوزیشن محفوظ رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روٹ کارڈ کام کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی غیر مجاز سوئچ بہتر بی پی ڈی یوز بھیجتا ہے تو روٹ کارڈ اس پورٹ کو فوراً روٹ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ڈال کر بلاک کر دیتا ہے۔ مطلب سارا ڈیٹا ٹریفک رک جاتا ہے، اور جب وہ غلط بی پی ڈیوز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پورٹ خود بخود نارمل حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ سمپل لیکن انتہائی ایفیکٹو۔ اچھا جی، اب ایک ایسے مسئلے کی بات کرتے ہیں جو بہت ہی چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی ناکامی جہاں لنک ٹوٹا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن پردے کے پیچھے خطرناک لوپس بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے یونی ڈائریکشنل لنک کا۔ اکثر فائبر آپٹک کیبل کا ایک سٹرینڈ ٹوٹنے سے ایسا ہوتا ہے جس سے ٹریفک صرف ایک طرف جاتا ہے، دوسری طرف نہیں۔ اس وجہ سے بی پی ڈی یوز گم ہو جاتے ہیں اور دوسرے سوئچز غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے، جس سے خطرناک لوپس بن سکتے ہیں۔ اس مسئلے کا پہلا حل ہے لوپ کارڈ۔ یہ ایک ایس ٹی پی فیچر ہے جو بی پی ڈیوز نہ ملنے پر آلٹرنیٹ یا روٹ پورٹس کو غلطی سے ڈیزگنیٹڈ پورٹس بننے سے روکتا ہے۔ پورٹ ٹریفک بھیجنے کے بجائے لوپ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ احتیاطاً بند ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا ٹول ہے UDLD، یعنی یونی ڈائریکشنل لنک ڈیٹیکشن۔ یہ ایک الگ لیئر 2 پروٹوکول ہے جو آپس میں فزیکل کنیکشن کو مانیٹر کرتا ہے۔ اس سے ڈیوائسز یہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسی سوئچ سے ڈیٹا بھیج بھی سکتے ہیں اور وہاں سے ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ان دونوں سولوشنز کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، لوپ گارڈ HTTP کے اندر کام کرتا ہے، پورٹ کے رولز کو کنٹرول کر کے، جبکہ ULD ایک الگ پروٹوکول ہے جو فزیکل لنک کی صحت کو چیک کرتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، لوپس کو روکنا، لیکن دونوں کا اپروچ بالکل الگ ہے۔ اچھا، STP لوپس تو روکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ بہترین راستہ چنتا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ STP کے فیصلوں کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا ٹریفک سب سے تیز راستے سے گزرے۔ سوچ کے دیکھیں، کیا ہو اگر STP اپنے ڈیفالٹ طریقے سے ایک تیز، ہائی کیپیسٹی لنک کو بلاک کر دے اور ایک سست لنک کو استعمال کرنے لگے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے جہاں لوپ فری پاتھ تو مل جاتا ہے، لیکن پرفارمنس سب سے اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تو روٹ برج الیکشن کو قابو میں کرنا ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری جیسے آسان کی ورڈز استعمال کر کے ہم سسٹم کو بتا سکتے ہیں کہ کس سوئچ کو ترجیح دینی ہے۔ جیسا کہ اس ٹیبل میں دکھ رہا ہے، یہ کمانڈز اصل میں سوئچ کی پرائیورٹی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں، جس سے اس کے جیتنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے پورٹ کاسٹ۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہر پورٹ کو ایک ویلیو دی گئی ہو۔ STP اس ویلیو کو استعمال کر کے روٹ برج تک کا سب سے چھوٹا یعنی کہ سب سے بہتر راستہ ڈھونڈتا ہے۔ کم کاسٹ والا راستہ ہمیشہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک صاف مثال ہے۔ دیکھیں، پہلے دونوں پورٹس کا کاسٹ 4 تھا تو سوئچ 2 کا پورٹ ڈیزگنیٹڈ بن گیا، لیکن جب ہم نے سوئچ 3 کے پورٹ کا کاسٹ مینولی 1 کر دیا تو وہی پورٹ اب ڈیزگنیٹڈ بن گیا۔ اس طرح ہم ٹریفک کے راستے کو اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے پورٹ پرائیورٹی۔ جب دو سوئچز کے درمیان ایک سے زیادہ لنکس ہوں تو یہ ویلیو ٹائی بریکر کا کام کرتی ہے۔ جس لنک کی پورٹ پرائیورٹی کم ہوتی ہے
उसे चुना जाता है और वो लिंक एक्टिव रहता है, जबकि दूसरा ब्लॉक हो जाता है। एक मजबूत नेटवर्क सिर्फ मसाइल को रोकता नहीं बल्कि उनसे तेजी से रिकवर भी करता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब एक लिंक फेल होता है और कोई फौरी बैकअप पाथ नहीं होता, तो एसटीपी अचानक से सब कुछ नहीं बदलता। वो टाइमर्स का इस्तेमाल करता है। ये टाइमर्स नेटवर्क को आहिस्ता और महफूज तरीके से एक नई लूप फ्री स्टेट में ले जाते हैं। ये टाइमलाइन पूरा रिकवरी प्रोसेस दिखाती है। देखें, लिंक फेल होने के बाद स्विच 20 सेकंड तक पुरानी इन्फॉर्मेशन रखता है। ये मैक्स एज टाइमर है। फिर वो 15 सेकंड के लिए लिसनिंग स्टेट में जाता है ताकि ये श्योर हो कि कोई नए लूप्स ना बने। उसके बाद 15 सेकंड की लर्निंग स्टेट आती है ताकि नए रास्ते को समझा जा सके। तब जाकर ट्रैफिक दोबारा बहना शुरू होता है। तो कुल मिलाकर एक स्टैंडर्ड एसटीपी नेटवर्क को कुछ फेलियर्स से रिकवर करने में तकरीबन 52 सेकंड्स लग सकते हैं। ये वक्त इन हिफाजती मैकेनिज़म्स की अहमियत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसके बिना नेटवर्क फौरन डाउन हो सकता है। तो आखिर में आइए इस पूरे टूल बॉक्स पर एक नज़र डालते हैं, वो तमाम हिफाजती टूल्स जो एक मजबूत और समझदार नेटवर्क बनाते हैं। ये है हमारा एसटीपी सेफगार्ड्स टूल बॉक्स। रूट गार्ड रूट ब्रिज की हिफाजत करता है। लूप गार्ड और यूडीएलडी छुपे हुए यूनिडायरेक्शनल लिंक से बचाते हैं, जबकि रूट प्रायोरिटी, पोर्ट कॉस्ट और पोर्ट प्रायोरिटी हमें ट्रैफिक के रास्ते पर कंट्रोल देते हैं। ये सब मिलकर नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं। अब जब इन तमाम टूल्स के बारे में पता चल गया है, तो असल सवाल ये है, क्या एक नेटवर्क इन खतरों के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिस पर गौर करना लाजमी है।